آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب آج شام ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ اس تاریخی موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا بیج اور اعزازی سٹک پیش کریں گے۔ تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی، جس میں اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کی شرکت متوقع ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے فیلڈ مارشل کے منصب پر فائز کرنے کی یہ تقریب ملکی عسکری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تصور کی جا رہی ہے۔ سینٹ اجلاس سانحہ خضدار پر بحث کے لیے وقفہ سوالات معطل۔ اسلام آباد میں ایوان بالا کے اجلاس میں جمعرات کو سانحہ خضدار کی سنگینی کے پیش نظر سوالات کا معمولی وقفہ معطل کر کے اس واقعے پر تفصیلی بحث کے لیے وقت دیا گیا۔ سینیٹر آغا شاہ زیب درانی کی جانب سے پیش کی گئی تحریک کو ایوان نے متفقہ طور پر قبول کر لیا۔ آغا شاہ زیب درانی نے کہا کہ خضدار کے المناک واقعے پر فوری توجہ اور جامع بحث ضروری ہے تاکہ مستقبل میں ایسے حملوں کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ غزہ میں انسانی بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ کئی ہفتوں بعد پہلی بار 90 امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہوا۔ یہ امداد کرم شالوم کراسنگ سے جمع کی گئی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے جزوی اجازت ملنے کے 3 روزہ بعد غزہ میں داخل ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ غزہ میں مارچ کے بعد یہ پہلی بڑی ترسیل ہے۔ علاقے میں شدید انسانی بحران جاری ہے اور لاکھوں افراد خوراک، پینے کے پانی اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپریشن بنیان المرصوص کے دوران ایک بار پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی عوام اور قیادت کی کھل کر تعریف کی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ اور اس کی قیادت اعلیٰ معیار کی حامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے وقت جنگ بندی کرانے میں امریکی کردار کلیدی رہا۔ صدر ٹرمپ نے دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر بھی زور دیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت نے شکست کے بعد جنگ بندی کی اپیل کی، لیکن اپنی ہٹ درمی میں امریکہ پر تنقید شروع کر دی۔ ماہرین نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے بھارت کے جھوٹے بیانیوں کو مسترد کرتے ہوئے حقائق دنیا کے سامنے رکھ دیے اور پاکستان کے امن پسند موقف کی توثیق کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے خضدار میں اسکول بس پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن پاکستانی تاریخ اور قربانیوں سے ناواقف ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پاکستانی بچوں کی داستانیں سنہری حروف میں رقم ہوتی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ دشمن روایتی جنگ میں پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب وہ پراکسیز کے ذریعے حملے کروا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فتنۃ الخوارج کو فنڈنگ دی جا رہی ہے، لیکن قوم اور افواج متحد ہیں اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی چھپ کر کی گئی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دشمن کی بزدلانہ حرکتیں ہماری قوم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور مجرموں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے زخمی بچوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ وژن پر کام کریں گے۔ بیجنگ کے سرکاری دورے کے اختتام پر انہوں نے اس دورے کو انتہائی اہم اور مفید قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ باہمی اعتماد اور اشتراک کے ساتھ ایک نئے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی مفادات پر بات چیت ہوئی۔ دورے کے دوران چین، پاکستان، افغانستان سفریکی مذاکرات بھی ہوئے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ اگلا اجلاس کابل میں منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی امور کے وزیر لیو جیانچو سے بھی ملاقات کی، جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سی پی سی کے درمیان ادارہ جاتی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ یہ اقدامات دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے اور علاقائی ترقی کے لیے نئی راہیں کھولیں گے۔ انہوں نے چینی قیادت کے ساتھ مذاکرات کو گہرے تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈائریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ڈاکٹر وسیم جمالوی کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ درجنوں ڈائریا کے مریض لائے جا رہے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آلودہ پانی اور غیر معیاری کھانے کی اشیاء ڈائریا کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔
اس بیماری کے باعث جسم میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر وسیم نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ ابلا ہوا پانی پئیں، ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو باہر کے کھانوں سے دور رکھیں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔